بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 13 سے 19 ہمارے سامنے ہے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے اللہ کے، لیکن ایک اس کے برگزیدہ بندے تھے اور ولی تھے، حکیم اور دانا تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی جس کو قرآن مجید نے لوگوں کے عام فائدے کے لیے یہاں اس سورے میں ذکر کیا ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو حضرت لقمان نے وصیت کی، نصیحت کی، اور اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا کہ اس کا فائدہ عام ہو، سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حکمت کی اور دانائی کی باتیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی کل یہ بات گزری تھی شرک کی مذمت میں، اس کی برائی میں، شرک کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حکم دیا ہے حسن سلوک کا، کس طرح سے کہ اس کی والدہ، اس کی ماں جو ہے، اس نے پریشانی پہ پریشانی برداشت کر کے ایک مدت تک اس بچے کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ کیا کہا ہم نے وصیت کیا، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں یہ کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے، حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انسان کے والدین کا اس کے اوپر کتنا حق ہے، بہت حق ہے ان کے مقام کی وجہ سے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے۔ لیکن اور یہ بھی کہا، پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑ دیا ہے۔ اتنی بات کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ والدین کا بہت مقام ہے، بہت عظمت ہے ان کی، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم ان کی بات مت ماننا۔ فلا تطعہما، پہلے یہ بتایا کہ والدین کا کتنا اہم مقام ہے، اس کے بعد قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مقام کی اہمیت کے باوجود شرک کی اتنی برائی ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں تو تم اس بات کو ہرگز قبول نہ کرو۔ لیکن مقام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ اس باب میں تو ان کی بات مت مانو، شرک کرنے کو کہیں تو شرک تم نہ کرو، لیکن باقی چیزوں میں کیا کرنا ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہیں تو بھی دینی اعتبار سے تو ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی بات ماننی ہے۔ آپ کو ہمیں ان کے جسمانی خدمت کرنی ہے، مالی خدمت کرنی ہے، دینی اعتبار سے ان کی بات نہ مانی جائے۔ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، شرک کتنا برا ہے، اللہ کے مقام کو پہچاننا کتنا اہم ہے کہ اگر کسی کے والدین شرک کا حکم دیں، اگرچہ ان کی اہمیت بہت ہے، پھر بھی ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن دوسرے معاملات میں ان کی بات پورے طور پر مانی جائے۔ پھر اس کے بعد اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ چٹان کے اندر رکھی ہوئی ہو، چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں اور زمین میں ہو، چٹان کے اندر کسی چیز کا ہونا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکے، بہت آسان نہیں ہے۔ چٹان کی پرتوں کے درمیان پہنچنا کسی کی رسائی نہیں ہو پاتی، یا آسمانوں اور زمینوں میں، آسمان کی کتنی تہیں ہیں، زمین کی کتنی پرتیں ہیں، تفصیل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی ہو آسمان میں، آسمان بہت وسیع ہے، زمین کی تاریکیاں کتنی ہیں، کہیں بھی کوئی چیز رکھی ہو، رکھ دی جائے، یأتی بہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کر دینے پر قادر ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کا اعتقاد، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی اور مخفی
نہیں ہے، سب اس کے دائرہ علم کے اندر ہے۔ کوئی اگر سوچتا ہے کہ ہم چھپ کر کے کہیں کوئی کام کر لیں جو اللہ کے علم میں نہ آ سکے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد بھی ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سمجھے وہ کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایک پتا نہیں گر سکتا، ایک ذرہ نہیں اڑ سکتا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے۔ یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے قرآن مجید، لقمان کی نصیحتوں میں سے، وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا ہے، اور ایک نماز قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز قائم کرنے کے اندر یہ بات ہے کہ نماز کو اپنے صحیح وقت کے اندر پڑھا جائے۔ نماز کو نا وقت کر کے پڑھنا، اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، اس کے ارکان اور آداب کا لحاظ کر کے پڑھا جائے۔ جو سجدہ ہے، رکوع ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، اس میں اگر قطر بیوت کی جائے تو وہ نماز کی چوری کہی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ان کے تمام ارکان اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ نماز کا ایک وقت معین ہے، اس معین وقت کے اندر اس کو پڑھا جائے، وقت سے باہر جا کر کے پڑھا جائے، قضا کر کے پڑھا جائے۔ کسی کی مجبوری ہو گئی، کوئی سو گیا، بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ معاف کرنے والے، لیکن فرض نماز کو تو کسی حال میں وقت سے باہر یا بے وقت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ جب دیکھیے انسان اعتقاد کے اعتبار سے مضبوط ہو گیا، عقیدہ اس کا درست ہو گیا، تو اس کے اوپر اس عقیدے کے درست کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے نماز کا قیام، نماز قائم کرنا۔ سب سے پہلا جو عمل ہے مسلمان کے لیے وہ نماز کی پابندی۔ جو کہا ہے کسی فارسی شعر میں کہا گیا کہ سب سے پہلا جو سوال اللہ کے یہاں ہوگا، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا بندہ تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد جب ذاتی طور پر، انفرادی طور پر انسان اپنے آپ کو درست کر رہا ہے، تو اب اس کے بعد اجتماعی ذمہ داری آتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے مسلمان کی ذمہ داری ختم ہوگی کہ اس نے ذاتی طور پر نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیا، بلکہ اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، اس کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ یہ سب کو لے کر کے چلنے کا داعی ہے۔ یہ ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ تم تنہا تو عمل کرو ہی، لیکن دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف تم اپنی ذات تک، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا نمازی ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت بخشے، مجھے راہ راست پر رکھے، اگر کوئی بہت اچھا نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، دین دیکھ رہا ہے کہ غلط راستے پر کوئی جا رہا ہے اور اس کی رہنمائی نہیں کر رہا ہے، تو اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم دیکھتے رہے، تم نے اس کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ وہ تو غلط تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ آج نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ بتائیں، تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ سنیے وہ بھی کیا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یعنی کسی کو دیکھو غلط راستے پر تو عرف اچھائی کا حکم دو۔ اور اس امت کی یہ خاصیت ہے، کہا گیا ایک جگہ کہ یہ امت جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ہم جس امت کے فرد ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم خود صحیح پر عمل پیرا ہیں تو دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس کے بعد جو بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا، وہ بات آ رہی ہے کہ جب انسان امر بالمعروف کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اچھے راستے پر کسی کو چلانا چاہتا ہے، تو بڑے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ برائی سے روکتا ہے تو بڑے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ جائیے اپنا کام کیجیے، کہاں ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے۔ آپ اپنے کو تو دیکھتے نہیں، ہم کو چلے نصیحت کرنے۔ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس کو یہ بھی سہنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور تم کو پریشانی جھیلنی پڑے، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ دعوت کا کام
اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا انبیاء کا کام یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت پٹا ماری کا کام ہے، بہت برداشت کرنے کا کام ہے، بہت سننا پڑے گا، قدم قدم پہ ٹھوکریں ہوں گی، کوئی یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ بہت سننا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو پریشانی آئے گی، تانے سننے پڑیں گے، تھپتیاں کسی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یاد رکھیے اپنے نفس کے لیے نہ کریں ہم کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، سامنے والا بڑا خراب ہے، اس کو درست کرنے کے لیے ہم کہیں گے، معاملہ وہیں خراب ہو جائے گا۔ فکر کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارا بھائی ہے یہ بھی ذرا اچھے راستے پر رہے، اس فکر کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور تکلیف پیش آ رہی ہے تو صبر کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں تکلیف آ رہی ہے تو صبر کیجیے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، دیکھیے یہ بڑی ہمت کا کام ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہمت کا کام ہے، ہمت تو آپ کو دکھانی پڑے گی۔ اگر کوئی آپ کو سخت ستکاتا ہے خاموش ہو جائیے، نرمی سے پیش آئیے، آپ بھی آستینیں نہ چڑھا لیجیے، نبوی طریقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سماجی اعتبار سے 4 وصیتیں ہیں یہاں پر، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے بیٹے لوگوں کے سامنے گال پھلا کر کے نہ رہو۔ گال پھلانا ہوتا نا ہمارے ہاں، بڑے ترم خواں ہیں، ہم تو جس کو جو چاہے کہہ دیں، یا ہمارے برابر کوئی نہیں ہے۔ عربی میں آتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو یہاں استعمال کیا قرآن مجید نے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو ٹیڑھی مت رکھو، اسی کو گال پھلانے سے بھی تعبیر کیا گیا۔ گردن ٹیڑھی مطلب اتنے آپ بلند ہیں مختلف اعتبار سے کہ اب آپ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے، سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ مت کیجئے، بلکہ لوگوں سے اچھے طریقے سے مسکرا کر کے نرمی کے ساتھ بات کیجئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کے مت چلیے۔ دیکھو بیٹے زمین پر اترا کے مت چلو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تخلیق زمین سے، مٹی سے ہے، اور سب سے پست تر جو جگہ ہے وہ مٹی ہے، زمین ہے، اور تمہاری پیدائش مٹی سے ہے، تم جب مٹی سے بنے ہو تو پھر اترانا کس بات کا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کے مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تو عاجزی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اس کو اللہ توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس شاخ میں لچک ہوتی ہے، کس میں لچک ہوتی ہے؟ اس شاخ میں لچک ہوتی ہے جو پھلوں سے لدی ہوتی ہے۔ پھلوں سے لدا ہوا جو آم کا پیڑ ہوگا، جو شاخ لدی ہوئی ہوگی وہ جھکی جاتی ہے، جھکتی رہتی ہے، اور جو شاخ خالی ہوتی ہے پھل سے وہ بالکل یوں سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اس کو چٹاخ سے توڑ دیتا ہے۔ یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو تواضع ہوگی، تواضع ہوگی تو آپ جھکیں گے۔ ہوا کا جھونکا آیا، گھوم پھر کر کے پھر اپنی جگہ پہ وہ شاخ آ گئی، اور جو ٹھنٹ شاخ ہوتی ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا، ہوا کا جھونکا آتا ہے تڑاخ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والے اور غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، تواضع کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کہا گیا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ وقصد فی مشک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت تیز مت چلو کہ بالکل سے طوفان چل رہا ہے، اور اتنا آہستہ بھی مت چلو کہ مریض معلوم ہو یا عورت معلوم ہو، یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ بہت تیز بھی نہ چلا جائے، بہت آہستہ بھی نہ چلا جائے، یہ چیزیں پسند نہیں، بلکہ درمیانہ چال ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال درمیانہ تھی، اس کو منع کیا گیا ہے ان دونوں چالوں سے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور آواز کو پست رکھو، بیٹے آواز پست رکھو، بہت تیز آواز میں بات کرنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کے لیے مشکل ہو، تیز آواز میں بولنا ایسا لگا کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھو، کیوں؟ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس آواز میں بات کرو؟ نہیں، تم کو نرم آواز میں بات کرنی چاہیے، یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ یہ حضرت لقمان کی وصیتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے، جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔